بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس موقع پر جو ہے وہ میں کچھ آپ کو گزارشات جو ہے نا وہ بڑی کامنلی نون ہونی چاہیے، لیکن ہمارے بہت سارے جو اکثر عوام ہیں، ماسز ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان باتوں کی احتیاط نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ عید جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ موجودہ حالات میں جب کہ یہ نئی ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے، کرونا کا نام جس کو دیا گیا ہے، تو اس کی موجودگی میں، وبا کی موجودہ گوئنگ جو کیفیت ہے، اس میں ہماری جو احتیاطیں ہیں ٹو انٹریکٹ ود اینیملز، اور جو سیکریفیشیل جو اینیمل ہیں جن کی قربانی کرنی ہے، ان کو ہینڈل کرنا اور ان کو مینج کرنا، اور ان سے جو ہے نا بچوں کو خاص طور پہ بچانا کہ ان سے کوئی کانٹیکٹ جو ہے نا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ساری بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ جو جتنے جو کیٹل اور جو ہوتے ہیں نا، یہ لیمز جو ہوتے ہیں، جو بیٹلز ہوتے ہیں، بکرے جو ہوتے ہیں، ان سے کمیونیکیبل ٹو ہیومن بینگ ہوتی ہے، اور ان میں جو بہت زیادہ کامنلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان کو ایکٹو پیراسائٹ کہتے ہیں، جو جلد سے نا ان کے جسم پہ پھر رہے ہوتے ہیں ہلکی ہلکے سے، جو ٹکس ہوتی ہیں اور لائسز ہوتی ہیں، تو یہ ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، بچوں کا بھی اور بڑوں کا بھی۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ریسپیریٹری ڈیزیزز ہیں نا، وہ بھی کمیونیکیبل ہوتی ہیں فرام بووائن ٹو ہیومن، یعنی جو کیٹل ہیں، جو بفلوز ہیں، ان کے جو ہوتے ہیں نا، ان سے بھی انسانوں کو وہ ٹرانسفر ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں آلریڈی۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کرونا آلریڈی اسپریڈ ہوا ہے، تو ہمیں کسی بھی جو نئی ریسپیریٹری جو پرابلم ہے اس سے بچنا چاہیے، اور ان سے جو ایک خاص جو احتیاطیں ہیں ساری کی ساری وہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو میں ایٹ دی ٹائم آف سلاٹرنگ آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری مچ کلیئر ٹو لسنر، وہ یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، تو اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تھورو بلیڈنگ ہونی چاہیے، میکسیمم بلیڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا جو شرعی بھی ہے اور جو ہے نا میڈیکلی بھی یہ ہے۔ جانوروں سے جو بچوں کی، بڑوں کی، سب کی جو احتیاط ہے نا، ان سے فزیکل کانٹیکٹ کی، ایک تو ان کو ہاتھ لگانا، اگر ہاتھ سے چلیں لگا ہی لیا، بچے بہت زیادہ وہ ضد بھی کرتے ہوتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اگر وہ ہاتھ لگا بھی لیا نا انہوں نے، تو پھر فوراً اس کے بعد بچوں کے ہاتھ نہ دھلا دینے چاہیے کسی اچھے صابن کے ساتھ، یا جو ہوتا ہے نا کسی شیمپو کے ساتھ، یا ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ، جو بھی ہاتھ کی صفائی کرنے کے لیے مناسب چیز دستیاب ہو، فوری طور پہ بچوں کے اور اپنے بھی، بڑوں کے بھی ہاتھ جانور کو لگانے کے بعد دھو لینے چاہیے، تو بڑی تھورو واشنگ کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے نا ویری امپورٹنٹ ایٹ دی ٹائم آف سلاٹرنگ، وہ یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں نا، تو اس کی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میکسیمم پاسبل بلیڈنگ اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ جو بلڈ ہے نا، ایک تو شرم بھی ہے کہ بلڈ جو ہے نا یہ حلال نہیں ہوتا، بلڈ حرام ہوتا ہے، اور جو بلڈ جو ہے نا جتنا خون اس کے اندر رہ جائے گا نا، گوشت کے اندر، کارکیس کے اندر، اتنا ہی اس کی میٹ کی جو کیپنگ کوالٹی ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ بڑی جلدی نا خراب ہو جاتا ہے، رنگ بھی اس کا اتنا اچھا نہیں رہتا جتنا کہ جب جتنا تھارو بلیڈنگ ہوگی نا، اس سے پھر اس کا جو گوشت کا رنگ ہے نا وہ پنکش سا ہو جاتا ہے، وہ کہ ہیلدی میٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں، یہ اس عید پر خصوصی طور پہ سب کو رکھنا چاہیے، اور جو کرونا کی جو احتیاطیں ہیں جو حکومت بتا رہی ہے، میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، ان احتیاطوں کو تو لامحالہ سب نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ وہ ڈیورنگ جو ہے نا آفرنگ نماز بھی، اور ڈیورنگ ہینڈلنگ اینیملز بھی، اور جو تھرو آؤٹ جو پروسیس ہے اس میں، کیونکہ آپ کا انٹریکشن جو ہونا ہے وہ بڑھ جانا ہے، اپنے ریلیٹیو سے بھی بڑھ جاتا ہے، فرینڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ اس کی احتیاط رکھنا بڑا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، اور ہر موقع پر اس کا نا جو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ گزارشات میں ہر عید پہ کرتا ہوتا ہوں، اور ہر دفعہ اس کی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اس کو دہرانا بھی اچھا ہوتا ہے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے نا اسے بینیفٹڈ ہوں، فائدہ حاصل کریں، اور اسے بیماریوں سے اور جو جراثیم سے محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں، جتنی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، ان پر کبھی آپ نے خود بھی عمل کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اچھی بات اچھی ہی ہوتی ہے، اگر آپ عمل نہیں بھی کر رہے وہ تو کرنا چاہیے، اگر نہیں بھی کی تو دوسروں کو بتانا تو اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگلے بندے تک بات پہنچانی چاہیے، اچھی وہ بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ اور دوسرا یہ ہونا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے،
सुबहान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये मोहब्बत का पैगाम जो आप पहुंचा रहे हैं, मैं कहता हूं ये फैज़ान आम हो जाएगा, खुदा की मखलूक तक पहुंचेगा और वो एहतियात भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो छोटी ईद होती है वो तो होती है बच्चों की, वो सवैयाँ खाते हैं। ये बड़ी ईद होती है बकरों की, डंगरों की, वेड़ों की, वच्छों की, दुम्बों की। और माशाल्लाह ये बताएं, इस ईद पर आप क्या कर रहे हैं, बड़ी ईद पर? देखें जी, बात ये है कि जो बड़ी ईद है इस पे ऊपर सवैयाँ खाने के ऊपर पाबंदी तो कोई नहीं होती। आपने जो दिन का आगाज़ है, यू कैन स्टार्ट विद ईटिंग, सवैयाँ खा के आप शुरू कर सकते हैं। और ये तो नहीं कि सुबह उठते बकरा मुंह में डाल लेना आप। डॉक्टर साहब, आपने तो लाजवाब कर दिया, लाजवाब कर दिया, बल्कि काम ही आपने बेहिसाब कर दिया। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह सवैयाँ तो बंदा किसी वक्त भी खा सकता है, और वैसे भी ईद के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कसाब का ढूंढना। अबे कसाब को लेके आएंगे, फिर वो आपके छतरे को, वेड़े को, वच्छे को, दुम्बे को, बकरे को लिटाएगा, उसके बाद वो ज़िबा करेगा, फिर उसकी खाल कुशाई होगी, फिर उसके बाद कटाई होगी, उसके बाद फिर वो तिक्के बोटियां, वो तो शाम का निज़ाम है। अच्छा ये बताएं मुझे कि जो ईद है वो तो बच्चों की होती है, छोटी ईद है, और बच्चे खुशी खुशी आते हैं, पैसे दें पैसे, ईदी दें ईदी। आपके पास भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं कि नहीं? आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, मेरे बच्चे भी आते हैं, सबको ईद देते हैं। और सब बच्चों की जो सबसे बड़ी जो फरमाइश होती है ना, जी जी। वो ईद से पहले उन्होंने नोट करवाई होती है कि उनको नोट नए चाहिए होते हैं। उनको अच्छा। नोट की वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। कापी जो है ना नए नोटों की होनी चाहिए, भले वो 50 रुपए वाले हैं, भले 100 वाले हैं, भले 2 रुपए वाली कापी देते हैं उनको, वो उन्हें नए नोटों की कापी चाहिए होती है। और वो मैं उन सब का इंतज़ाम करता हूँ, हमेशा करता हूँ। ईद से पहले ला के रख देता हूँ, और ईद पे जब उनको देता हूँ तो नए नोट देता हूँ हमेशा। वैसे भी बच्चे जो है ना, वो चमकीली चीजें देखकर, नवीन कोर देखकर, न्यूली देखकर हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह किसी से ईदी लेते हैं कि नहीं? नहीं, अब तो देर होगी, नहीं लेते। जब तक वालिदैन हयात थे तो वो देते होते थे, अब तो मैं ही सबको देता हूँ ईद। अब सब मतलब बच्चों को बांटते हैं? बच्चों को मैं देता हूँ। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, नवासों को सलामत रखे। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपका चेहरा मुबारक देखने के बाद ऐसा क्यों गुमान गुजरता है जैसे आप किसी दरबार के गद्दी नशीन हैं, जो आपके चेहरे पे रूहानियत है, और आई एम गेटिंग द सोल एग्नोस्टिज्म फ्रॉम योर बॉडी, द रिसेप्शन जो परसीव कर रहा हूँ आपकी सोल से, ऐसे क्यों लगता है जैसे किसी दरबार के गद्दी नशीन हैं आप? ये आपकी आला ज़रफ़ी है और आपकी नज़र का ये जो है ना, ये कमाल है कि आप जो है ना इतना अच्छा सोच रहे हैं। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। और मैं तो ख़ुद जो गद्दी नशीन होते हैं, मैं तो उनका अकीदतमंद होता हूँ, जाके उनसे फैज़ हासिल करने के लिए जाता हूँ। तो ख़ुद मैं अपने आप को कतन इतना इस काबिल नहीं समझता जो आपने इजहार किया है जज्बात का। ये आपके अपनी शख्सियत की खूबसूरती है जो आपकी ज़ुबान पर आ गई है। सुभान अल्लाह। आपकी बसारत और आपकी बसीरत दोनों को सलाम है। डॉक्टर साहब मुझे एक और बात ये बताइएगा, जब ईद के रोज़ आपके बेटियां बच्चे आपके सामने डोंगे लेके आते हैं जिसमें चांपे होती हैं, गोल बोटियां होती हैं, तिक्के होते हैं, नरगसी कबाब होते हैं, कढ़ाई गोश्त होता है, और साथ मैंने कहा टिंडों के साथ गोश्त, आलू गोश्त, कढ़ाई गोश्त, और इतना कुछ आता है, तो आप सबसे पहले किस पर हाथ साफ करते हैं? देखिए, वो आने या ना आने की बात तो बाद में है, लेकिन आपने जो नक्शा खींचा है ना, तो मेरा तो अभी दिल करता है सारा कुछ आ जाए और अभी खाना शुरू कर दे। क्या कह दिया, क्या कह दिया! ये तसव्वुर है, ये ख्याल है, तखय्युल है ना, ये इमेजिनेशन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, जो ये खूबसूरत चेहरे हैं, जो खूबसूरत रूहें हैं, जो अल्लाह ताला की तख्लीक हैं, उनके मतलब आप क्या कहेंगे? प्यार बांटते रहे हैं या प्यार समेटते रहे हैं? दोनों काम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जल्दी जल्दी मैं आपसे ये पूछूंगा, जेड़ा बकरा है, मैं सुनिया कि जेड़ा बकरा है वो पुलिस रात पार करांदा है, तो जे बकरा ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रिज च वाड़ लवो तो उत्थे ढुੱਡ नहीं मारेगा कि तुसीं तो गरीबां यतीमां मस्कीनां नूं वंडिया नहीं तो डायरैक्ट उन्होंने फ्रिज दे विच वाड़ देता? ਇਹਦੇ बारे च की कहंदे जे? इसमें जो है ना फ़न्न तबाह के तौर पे तो इसका जवाब ये है कि मैं फिर 3 बकरे कर देता हूँ, कोई ना कोई बकरा तो वहाँ हेल्पफुल हो जाएगा ना। ये तो है आपका जवाब। वाह वाह,
براہ راست جو ہے نا آپ نے جس ٹون میں آپ نے سوال کیا ہے. تو باقی آن سیریس نوٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ تو ایکچولی ایک اچھائی کے لیے کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ جو غریبوں کو بانٹیں گے وہ بھی تو انہوں نے سالم تو نہیں کھانا نا, انہوں نے بھی تو اس کو ذبح کرنا, سارا بوٹیاں کھانی نا. ایسے ہی تو ہے، بات یہ ایسے کہ ہی ہے۔ اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پولیس راج, وہ اگر اسی طریقے سے اگر وہ ہے بھی تو وہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی روح جو ہوگی نا وہ وہاں آپ کے لیے جو ہوگی نا باعث نجات بنے گی. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے وہ قربانی کی ہے تو وہ اس کی جو روح ہے, وہ جو اسپرٹ اصل میں آپ کے اندر ہے, آپ نے فالو کی ایک انسٹرکشن کو, تو اس فالو کرنے کے ثواب کا جو ہوگا نا آپ کو جو بدل ہے وہ اس شکل میں وہاں ملے گا آپ کو. ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا. آپ نے خدا کی مخلوق میں بہت علم بانٹا, بہت سوشل سروسز آپ نے کی, ابھی تک آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہو یا ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو, وہ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب میں صرف ایک شعر سے دیتا ہوں آپ کو. جی عطا فرمائیے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہائے ہائے سبحان اللہ, ارے کیا کہہ دیا آپ نے, ارے بڑی گہری بات کر دی آپ نے. لو ناظرین, ایہو جے پیار والے, ایہو جے محبت والے, ایہو جی عظیم ہستیاں بہت گھٹ ملدیاں نے. تو میں صرف اینی گل کہاں گا کہ اسی بڑے بھاگا تے نصیباں والے ہیں کہ اسی اج ڈاکٹر صاحب دے پہلو چ بیٹھے ہیں. وہ کہندے نے کہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے بڑے روشن ضمیر ہوتے ہیں. آپ سلامت رہیں, شاد رہیں, اور خدا کی مخلوق میں پیار بانٹتے رہیں, محبتیں بانٹتے رہیں, اور کوشش کریں کہ آپ کسی کے ہونٹوں پہ خوشیوں کا سبب ہوں, کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب نہ ہوں. سلامت رہیں, جیتے رہیں, اور خدا کی مخلوق میں پیار بانٹتے رہیں. پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ, جانو بابا کے ساتھ. جیتے رہیں آپ.